الرجال كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال میں 6 روزے رکھے تو اس کو 1 سال مکمل روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ شوال کا مہینہ، اس مہینے کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی فضیلت بتا دی کہ جو رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا اس کو 1 سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ وہ کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، ہر نیکی کا بدلہ ایک نیکی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ تو جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو سمجھو اس نے 10 مہینے کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس طرح سے پورے 12 مہینوں روزے رکھنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن اس کے اندر شرط کیا ہے؟ شوال کے روزے رکھنے پر جو فضیلت یہاں بتائی جا رہی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی رمضان کے پورے روزے رکھ کر کے شوال میں داخل ہو، سب اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کو نہیں رکھا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اب 6 روزے رکھ لوں گا اور 1 سال کا ثواب کما لوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کو یہ اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ رمضان کے پورے روزے رکھ کر کے یہ روزے رکھنا، لیکن جس نے چھوڑ دیے اس کے لیے یہ فضیلت اور یہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ رمضان کے جتنے روزے رکھے ہیں آدمی اگر کسی کا 1-2 روزہ چھوٹ گیا ہے، 2-3 روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں
ہے تو وہ गुनहगार होता है और जो है जहन्नुम में जाने का जरिया बनता है। तो लिहाजा पहले कज़ा रोज़ों की सजा दे दे, फिर जो है ये रोजे रखे। और आदमी को इस्तिक़ामत इख्तियार करना चाहिए। ये तो रमज़ान के शुरुआत के रोज़ों की फजीलत मुख्तसर बताना था, वो मैं बता दिया था कि जो रखना चाहते हैं वो शुरुआत के रोजे रख ले। अब सवाल ये है कि रमज़ान का महीना हम अच्छी इबादत करके आए, हम रोजे रख करके आए, इबादतें करके आए, लेकिन इसके बाद में क्या हम रमज़ान की तरह जिस तरह हम इबादत करते थे अब उसके बाद करना है या नहीं करना है? तो ये अक्सर लोगों के अंदर ये साबित कदमी, ये जो जिस तरह से आदमी कोई इबादत शुरू करता है तो उस पर जो है हमेशा इस्तिक़ामत क्यों इख्तियार नहीं करता? इस्तिक़ामत हमेशा इंसान के अंदर आना है, हमेशा जो है एक बात पे डट के रहना है। उसने हक़ को तस्लीम कर लिया है तो उसके बाद उस पर डरने के लिए कुछ उसूल यहाँ पर इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। इन उसूल को अगर हम अपनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें साबित कदमी देंगे, यानी हमेशा इबादत करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाएंगे। इन उसूल को अगर अपनाएंगे तो, अगर इन उसूल को नहीं अपनाएंगे तो हम दीन के ऊपर साबित कदम नहीं ले सकते, जम करके नहीं रह सकते। तो दीन के ऊपर हमेशा जम के रहना है तो उसके लिए क्या करना? सबसे पहला उसूल ये है कि आदमी कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान को जो है अपने गले से लगाए, कुरान को अपने सीने से लगाए, कुरान को अपने आप से जो है चिपका दे, कुरान से वाबस्ता होकर कुरान से लगाव लगा करके कुरान की तालीम, कुरान की तिलावत, कुरान का माना और मतलब से पढ़ना, ये इंसान को दीन समझाता है। कुरान आया सारी इंसानियत के लिए, हिदायत के लिए, लेकिन खुसूसन मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जो अल्लाह से डरता है कुरान उसको सीधा रास्ता बताता है। शर्त यह है कि वो आदमी कुरान को खोले और कुरान को पढ़े, कुरान का माना मतलब समझे और उसके बाद उसको दीन समझ में आता है कि उसको जिंदगी कैसे गुजारना है, उसकी सुबह कैसे गुजारनी है, शाम कैसे गुजारनी है, उसके जो है मामलात कैसे होने चाहिए, उसका अकीदा क्या होना चाहिए, उसकी इबादत कैसे होने चाहिए, उसके मामलात, उसका लेन देन, उसकी हंसी खुशी, उसकी गम, हर मरहले के अंदर इंसान का रवैया और इंसान का बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये कुरान हमें खोल करके वाज़ेह और जो है खुल्लम खुल्ला ये बताना चाहता है कुरान। लेकिन हम हैं मुसलमान कि जो है इसको खोलना पसंद नहीं करते, इसको देखना पसंद नहीं करते, इसको पढ़ना सीखना पसंद नहीं करते, पढ़ना सीख करके फिर इसको माने से पढ़ना हम पसंद नहीं करते, पढ़ करके हम समझना पसंद नहीं करते। तो भला हमारे अंदर इस्तिक़ामत कैसे आएगी? भला हमारे अंदर दीन इस्लाम कैसे आएगा? हम दीन इस्लाम पर कैसे अमल कर सकते हैं? ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है मुसलमानों कि ये रमज़ान के महीने के अंदर जिस तरह हमने कुरान की तिलावत की थी, अब ये 11 महीनों में आप कुरान की तिलावत करते रहेंगे और कुरान को माना मतलब से पढ़ते रहेंगे। इनका एक एक मसला आपके सामने आएगा, आपको बात समझ में आएगी। कुरान की रोशनी में तफसीर आप करेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में कुरान का माना और मफ़हूम आपको समझ में आएगा। तब हम आसानी के साथ हम जिंदगी के अंदर तमाम आमाल को बचा ला सकते हैं। शर्त क्या है कि हम कुरान से जो है अपना लगाव पैदा करना है, कुरान को जो है हमेशा जो है कुरान की तिलावत करना, क्योंकि कुरान मेरे भाइयों साबित कदम रहने का एक वसीला है। कुरान एक ऐसा वसीला है कि इंसान को साबित कदम रखता है, बशर्ते कि इंसान हमेशा कुरान से जो है लगाव लगा करके रखे, क्योंकि कुरान दिलों में ईमान की बीज बोता है। ईमान की बीज जो है हमारे दिलों के अंदर कुरान बोता है। जब बीज आप जिस चीज का बीज जमीन के अंदर दफन करोगे वही चीज बाहर निकलेगी। आप कुरान को बीज बना करके अपने दिलों के अंदर जो है उसको पहुंचाओगे तो दिल से जो है आपको कुरान की बातें निकलेंगी, कुरान के जो है अखलाक निकलेंगे। कुरान जो अखलाक सिखाता है वो अखलाक हमारे अंदर आएंगे। कुरान जो अकीदा बताता है वो अकीदा हमारे अंदर आएगा। कुरान जो इबादत बताता है वो इबादत हमारे अंदर पैदा होगी। जो मामलात कुरान बताता है वो मामलात हमसे रोनुमा होंगे। जो भी मसले मसाइल कुरान बताता है उन मसले मसाइल को जो अमल करना हमारे लिए आसान होता है। ये कुरान जो है ये मेरे भाइयों हमारे दिलों के अंदर जो है ईमान का बोझ होता है।
کا تزکیہ کرتا ہے، ہمارے دل کو ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے، بدعت و خرافات سے پاک کرتا ہے، گمراہیوں سے پاک کرتا ہے اور خرافات سے پاک کرتا ہے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے یہ قرآن ہمیں پاک کرتا ہے۔ شرط ہے کہ ہم قرآن سے اپنا لگاؤ لگا لیں، قرآن کو سینے سے لگا لیں، قرآن کو ذہن کے اندر بٹھا لیں، قرآن کی تعلیمات کو اڑنا اور بچھونا بنا لیں، قرآن کی تعلیمات کو ہمارے پر لازم اور فرض کر لیں، تو میرے بھائیوں یہ فائدے ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھو گے تو اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے گا، کیونکہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی پیر کا کلام نہیں ہے، کسی فقیر کا کلام نہیں ہے، کسی ولی بابا کا کلام نہیں ہے، کسی بزرگ کا کلام نہیں ہے، کسی نبی کا کلام نہیں ہے، کسی رسول کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے معراج سے، یہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا کلام آپ پڑھیں گے تو اللہ سے آپ کا تعلق بڑھے گا۔ تو اللہ سے جو یہ تعلق جوڑنے والا ہے، اور دلوں کو میرے بھائیوں یہ قرآن ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرو، دلوں کو سکون ہوگا، دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ آپ قرآن سے توڑ رہے ہو، ہمارا دل جو ہے وہ تجربی میں مبتلا ہو جائے گا، اور اللہ سے دوری جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ یہ بات قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ہم قرآن کو جو بتدریج یعنی کہ رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن پورے کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل نہیں ہوا، جب تھوڑا ضرورت کے مطابق پورے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 23 سال کے اندر اللہ کے نبی پر اس قرآن کو پورا مکمل اتارا، یعنی جب تھوڑا کر کے ایک ہی ساتھ میں نہیں اتارا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دل کو جو دل کے اندر بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی تعلیمات آسانی کے ساتھ سمجھا سکے۔ ایک ساتھ میں اگر قرآن ہوتا تو اتنا آسانی سے دل کو سمجھا نہیں پاتے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا کر کے جو ہے اس کو اتارا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک نثبت به الفؤاد ورتلناه ترتیلا۔ اور اہل کفر کہتے ہیں اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا، کیوں نہیں اتارا گیا، مکمل قرآن ایک ہی مرتبہ مکمل قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، اس کو جو ہے بتدریج جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار کے اس کہنے پر اللہ جواب دے رہے ہیں کہ اس کو بتدریج یعنی کہ تھوڑا اس لیے اتارا گیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو تخفیف پہنچائے، آپ کے دل کو جو ہے قوت پہنچائے، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب پورا قرآن پڑھ کر کے آپ کو میں جو ہے یہیں پر ٹھہر کر کے آپ کو پورا قرآن پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کی قسم ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں پر جو ہے تھوڑا دو آیتیں، تین آیتیں لے کر کے ہر جمعہ میں خطبہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اگر پورا قرآن ایک دم میں سمجھائیں گے نہ مجھے سمجھ میں آئے گا نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس امت کی جو ہے آسانی کے لیے، امت کو جو ہے تربیت حاصل ہونے کے لیے، دین کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھ کر اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ایک آیت اتار دی، کبھی 2 آیت اتار دی، کبھی 10 آیتیں اتار دی، کبھی ایک سورت اتار دی۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا قرآن اتارے تاکہ تمہیں تخفیف پہنچائے، اور اسے ہم نے آپ کو تھوڑا پڑھ کر سنایا ہے، تھوڑا ہم کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ اللہ بول رہے ہیں کہ فائدہ اسی کے اندر ہے کہ آپ کو تھوڑا سکھا دیے۔ اب مولوی صاحب بیٹھ گئے کہ پہلے وقت میں رمضان کا روزہ رکھنا ہے، روزہ ایسا رکھنا ہے، وہ نماز ایسا پڑھنا ہے، روزہ ایسا رکھنا ہے، پوری عبادتیں ایک دم جو آپ کو شروع کر دے اور پورے حرام کا آپ سمجھ کر دے کرتا نہیں کرتا۔ ایک شراب پہلے حلال تھی، ایک دم سے جو ہے برائیوں کو ختم نہیں کرتا، لوگوں کے اندر جو انکشاف پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کچھ دنوں کے بعد میں حرام کیا، پہلے شراب حلال
شریعت کا التزام اور عمل، عمل صالح کا اہتمام. دوسرا چیز جو ہے، دوسرا اصول جو ہے، آدمی دین کے اوپر جو ہے ثابت قدم اگر رہنا چاہتا ہے، میں دین کے اندر رہنا ہوں، مجھے اسلام کے دائرے کے اندر رہنا ہے، مجھے اسلام کا دائرہ پار نہیں کرنا ہے، دائرے سے باہر مجھے نہیں ہونا ہے، مجھے اسلام کے اندر رہنا ہے، اسلام کے اندر مرنا ہے، اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا ہے، ایمان پہ میرا خاتمہ ہونا ہے. تو دوسرا اصول سن لیجیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر عمل صالح کو لانے، نیک اعمال اپنی زندگی کے اندر جو لانے کی کوشش کرے. نمازوں کی پابندی یہ نیک اعمال ہے، روزوں کی پابندی یہ نیک اعمال ہے، حج کی پابندی یہ نیک اعمال ہے، زکات کا نکالنا یہ نیک اعمال ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نیک اعمال ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق دونوں کو ادا کرنا یہ نیک اعمال ہے، اولاد کی تربیت صحیح تربیت دینا یہ نیک اعمال ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ہر طرح سے کرنا، یہ تمام چیز نیک اعمال ہے. آپ یہ نیک اعمال کو زندگی میں لاؤ تو تمہاری زندگی کے اندر دین استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے گا. آج سمجھنے بات دین کو آپ سوچ لینا ہے کہ مجھے اسلام کے اندر رہنا ہے تو نہیں رہنا ہے تو کوئی کچھ کی بات نہیں. جیسا کافر زندگی گزارتا ہے ہم بھی گزار سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو ہے دو راستے بتا دیے اور چھوڑ دیے، دو راستے بتا دیے اور چھوڑ دیے. یہ جنت کا، یہ جہنم کا، جدھر جانا ہے تو جاؤ، ہمارے اوپر ہے. آپ اس راستے پہ جانے کے لیے ایک قدم ڈالو میں کھینچ لے گا میری طرف جنت کی طرف آ جاؤ. نہیں آدمی ادھر جانے کے لیے قدم ڈالے گا، جا ادھر نہیں جا دھکا دیتے لگا. تو اس لیے یہ راستے پہ جانے کی کوشش بھی نہیں کرنا، سوچ بھی نہیں کرنا، نہیں جانا. جنت میں جانا ہے، جنت کے راستوں پہ اختیار کرنا. تو نیک اعمال یہ اور ثابت قدم جو ہے، ثابت قدمی انہیں لوگوں کو جو ہے نصیب ہوتی ہے جو شریعت کے پابند ہوں، شریعت کے پابند ہوں. شریعت نے جو چیز کرنے کا حکم دیا اس کو کریں گے، اور جس چیز سے شریعت نے منع کیا اس سے ہم رک جائیں گے. تب دین پہ جو ثابت قدمی ہمیں ملے گی. اور ہمارے صالحہ کا اہتمام کرنے والے، ہمارے صالحہ ہیں نیک عمل کرنے والے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ یضل اللہ الظالمین ویغفر اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اس کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں جو چیزیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرتے رہتا، ہمیشہ ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہتے. تو ہمیشہ آپ یہ نیک عمل کرتے رہیں گے تو آپ دین کے اوپر جو ہے قائم رہیں گے. ورنہ کب دین سے نکل گئے ہمارے کو پتہ نہیں چلتا. باؤنڈری کب پار ہو گئے نہیں معلوم ہوتا. ہمیں سمجھ رہے میں اسلام میں چھوں، میں مسلمان نہیں چھوں. عید کو آ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میں جمعے کو آ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، مسلمان ہوں سمجھ رہا. لیکن انہیں اسلام سے نکل گیا اس کو پتا بھی نہیں چلتا مسلمان. آپ دیکھنا ہم نیک عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کتنے نیک عمل ہمارے سے چھوٹ رہے ہیں یہ دیکھنا. رمضان کے بعد بھی، رمضان میں بھی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا، ظالموں کو گمراہ کرتا. جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، جو شرک کی آلودگیوں میں ڈوبنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ڈبا دیتے ہیں. جو توحید پر گامزن رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو توحید پہ چلا دیتے ہیں. جو جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. جو جہنم کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی دھکیل دیتے ہیں. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرح جانا ہے جہاں تو ڈھکل دیتا اللہ. تو اس طرح سے میرے بھائیو عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک عمل جو ہے کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخاطب فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر وہ ان حکموں پر چلے، اگر وہ لوگ ان حکموں پر چلے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہے. یعنی جو باتیں ہم بتا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے وہ لوگ ان باتوں پر جو ہے چلیں، ان حکموں پر چلیں جس کا حکم ہم نے دیا ہے. تو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے
ان حکموں پہ اگر وہ چلیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے اور ثابت قدمی کا باعث ہے۔ اللہ کے حکم پر چلیں گے تو اللہ تمہارے کو ثابت قدم رکھیں گے، ہٹائیں گے نہیں۔ ہاں آدمی جو ہے مطلب اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا، جو حکم اللہ بتایا اس کو کرتے جاؤ۔ تیسری چیز انبیاء کرام کے قصوں کو پڑھنا اور ان پر غور کرنا۔ انبیاء کرام یعنی پچھلے نبیوں کے جو ہے معاملات کو پڑھنا۔ کہاں پڑھیں گے؟ وہ کامل تھے نہیں، قرآن کے اندر ملتے، تو قرآن سے لگاؤ، قرآن سے وابستہ اعمال کا معاملہ ہے، قرآن میں دیکھنا ہے، انبیاء کے قصے دیکھنا ہے، نبیوں کے قرآن میں دیکھنا ہے۔ اس سے کہانی بنانا ہے، جس سے کہانیاں بتانا ہے لوگوں کو۔ میرے بھائیوں کے قرآن کے اندر انبیاء کے قصے موجود ہیں، اپنی طرف سے کہانیاں لکھ کر کے فلانے بزرگ نے فلانے بزرگ نے فلانے 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 یہ فلانے فلانے بول کے لے جا کے جہنم میں ڈال دیتے۔ یہ فلانے فلانے نہیں، باضابطہ ثبوت کے ساتھ آپ کو جو ہے دلیل کے ساتھ بات ہونا۔ قصہ سناؤ تو قرآن کا، قصہ سناؤ تو نبی کے فرمان کا۔ تیسرا قصہ نہیں چاہیے، دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ انبیاء کے قصے قرآن کے اندر آپ کو ذکر کیے گئے۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَقَلَا نَفْسِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِيَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَعَلْنَاكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اور ہم انبیاء کی خبروں میں ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں، انبیاء کی ہر خبر ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو خبریں پچھلے انبیاء کی جو خبریں بتا رہے ہیں وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ جو ہے ہمت نہ ہاریں۔ اس لیے انبیاء نے اپنی محنتیں کی، اپنی قوموں کے اوپر محنت کی، قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ غمزدہ نہ ہو۔ آپ کی قوم بھی آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کو جو ہے اس طرح سے جو ہے ستایا گیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ان کو زمینوں کے اندر پھنسا دیا، ان کو جو ہے زلزلوں سے عذاب دے دیا، ان کو جو ہے طرح طرح کے عذابوں سے جو ہے عذابوں میں مبتلا کر کے ان قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لیکن ان کے انبیاء جو ہے ثابت قدم رہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بس آپ کا کام بھی اللہ کا پیغام کو پہنچانا ہے۔ آپ جو ہے اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے، یہ تکلیفیں دے رہے صبر کیجیے۔ آپ جو ہے یہ جو معاملہ ہونے والا ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی، یعنی حق بات بتانے سے جو تکلیفیں آپ کے اوپر آتی ہیں، آج جو ہے جو بھی حق کی بات بتاتا ہے اس کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کو غلط القاب دیے جاتے ہیں، اس کو فلانا فلانا کہا جاتا ہے، طرح طرح سے گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے مسجدوں کو ڈھایا جاتا ہے، ان کے قرآن کو جلایا جاتا ہے، ان کو جو گالی دی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے۔ آج بھی حق بتانے والے ایک دشمنوں کا مار کھاتے ہیں، آج بھی حق بتانے والوں کی مسجدوں کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، حق پر جو ہے ان کی دشمنی میں انہوں نے یہی بھی نہیں سوچا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے۔ اس کلام کو بھی چلانے والے موجود ہیں، قرآن کو بھی چلایا گیا، کوئی کافر نہیں چلایا، مسلمان چلایا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ مسجد نئی مسجد کو چلا دیا گیا۔ یہ حق کی بات کہنے والوں پہ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی اور یہ ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لیکن حق پر ڈٹ جاؤ مسلمانوں، حق تمہارے ساتھ ہے۔ ساری کائنات آ کر کے میرا بال بیگان نہیں کر سکتی۔ یہ حق اختیار کرنے والے کا عقیدہ ہوتا ہے، ڈاما ڈول عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حق پہ جم جاؤ تو جم جاؤ، بس ختم، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی بول دیے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم حق پر ہے تو حق کو تسلیم کرو، حق کو برے الفاظ بھی لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون پاگل بولے، میں اور آپ اس جیل کے مرید ہیں، تکلیفیں تو آتی ہیں، برداشت کیجیے، کسی پہ کم اور کسی پہ جو ہے زیادہ ہے۔ اور مومنوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، یعنی ان واقعات کو دیکھیے کہ پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جو ہے ہلاک اور برباد کیا ہے، وہ آپ واقعات قرآن کے اندر انبیاء کے
کریں گے تو آپ کو جو ہے تقویت ملے گی، آپ کو اس سے نصیحت ملے گی، آپ کو اس سے عبرت ملے گی۔ لہذا قرآن سے وابستہ ہو جاؤ مسلمانوں، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد میں چوتھی چیز جو ہے دعا ہے، یہ بھی بڑا ہتھیار ہے ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ دعا بھی ایک ہتھیار ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن اور صالح بندوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ ابتدا اور آزمائش پریشانیوں تکلیفوں اور آزمائشوں میں جو بھی آزمائشیں آپ کے اوپر آئیں گی، اسباب کہیں گے آپ کو گالی دیں گے، اسباب کہیں گے آپ کا گریبان پکڑیں گے، اسباب کہیں گے آپ کو ماریں گے، اسباب کہیں گے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اسباب کہیں گے آپ کو برے الفاظ دیں گے، اسباب کہیں گے آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ لوگ ہو جائیں گے، اسباب کہیں گے ہر طرح کی پریشانی آپ کے سامنے آئے گی، غریبی آئے گی، مال و دولت کی کمی ہوگی، بھوک پیاس سے جو ہے آپ کو آزمایا جائے گا۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے، جو ہے ایسی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے۔ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ ہمیشہ یہ دعا یاد کرو اور اس دعا کو کرتے رہو۔ یہ عربی میں لیا تھا، اردو میں بولو، اللہ میرے کو دین پہ ثابت قدم رکھ، پہلے مجھے عمل کرنے کی ہدایت دے، جب میں عمل کرنا شروع کروں تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما، مجھے اس پہ جمنے کی توفیق دے۔ میں جل نہیں سک رہا ہوں، میں رمضان کے بعد چھوڑ دے رہا ہوں مسجد کو۔ اللہ مجھے رمضان کا مسلمان بننا نہیں ہے، اللہ مجھے حقیقت میں ہمیشہ کا مسلمان بننا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان میں بھی مسجد کو نہیں آنے والے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ایک ایک گھر کو ہدایت دے، ایک ایک مسلمان کو اللہ ہدایت دے۔ ایسے مسلمان بھی ہیں۔ کیسا بھائی مسلمان کا معنی سمجھو، مسلمان ہو، مسلمان کا معنی سمجھو، اللہ کی قسم ہمیں مسلمان کا معنی بھی نہیں معلوم، مسلمان کا معنی بھی نہیں معلوم۔ جس طرح سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے ثابت قدم، اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے۔ طالوت اور ان کے اصحاب کا جو ہے جالوت اور اس کی فوج کے سامنے جب آمنا سامنا ہو گیا، حضرت طالوت کا جالوت کی فوج کے ساتھ، جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ سامنا ہوا تو طالوت نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما۔ صبر مشکل ہے، پریشانی آئی، سامنے جو ہے کوئی بڑی مشکل آ کے کھڑی ہے، سامنے دشمن آ کے کھڑا ہوا ہے آپ کو ختم کرنے، آپ کے دین کو ختم کرنے، آپ کے اسلام کی بربادی کے لیے، آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے سامنے دشمن آیا ہوا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، سامنے کافر ہے، مشرک ہے، آپ کے سامنے فوج لے کر کے آیا۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، اللہ مجھے صبر دے